السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ مصر پر بیرونی حملے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مصر میں 30 کے قریب جنگیں لڑی گئیں۔ مصر پر ہونے والی بیرونی حملوں اور جنگوں میں سے فتح اسلامی منفرد اور بے مثال جنگ ہے۔ مصری عوام کے لیے یہ جنگ امن و امان کی فتح ثابت ہوئی۔ مصر کے فاتح عمرو بن عاص نے یہاں جو حکمرانی کی، اس کی مثال نہ ان سے پہلے ملتی اور نہ بعد کے فاتحین میں ملتی ہے۔ جنگ یرموک جو 5 ہجری کو لڑی گئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان سارے شام پر چھا گئے۔ جب امیر المومنین جابیہ آئے، عمرو بن عاص نے ان سے فتح مصر کی اجازت حاصل کر لی۔ مصر کے عوام قبطی جو زمین کی کاشت کیا کرتے تھے، اس پر وہ رومیوں کو ٹیکس بھی ادا کرتے تھے۔ اس وقت مصر پر رومیوں کی حکومت تھی۔ رومی ٹیکس ہی نہ وصول کرتے بلکہ وہ ان پر اپنے مذہبی عقائد بھی مسلط کرتے۔ بہرحال حضرت عمرو بن عاص ایک مختصر جمعیت کے ساتھ فلسطین سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے مصر کی طرف پیش قدمی کی۔ مسلمانوں نے 1 ماہ کے محاصرے کے بعد قلعہ فتح کر لیا۔ اس وقت ان کے پاس صرف 4000 کی فوج تھی، تو انہوں نے حضرت امیر المومنین کو خط لکھا کہ اور فوج بھیجی جائے۔ تو مسلمانوں کو کمک پہنچنے سے رومی عیسائیوں نے جان لیا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا وہ بھی تیاری میں لگ گئے۔ انہوں نے شہر کے باہر صف بندی کر لی۔ حضرت عمرو بن عاص دشمن پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے بھی صف بندی کر لی۔ دونوں میں لڑائی کا بازار گرم ہوا، حتیٰ کہ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ اس دوران میں رومی صفوں کے پیچھے سے مسلمانوں کے 2 چھاپے مار دستے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے اس اچانک حملے کی تاب نہ لا کر رومیوں نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔ مسلمان گھڑ سواروں نے ان کا تعاقب کیا۔ صرف 300 عیسائی تھے جو کشتیوں کے ذریعے سے بچ کر بابلیون پہنچ سکے۔ سقوط بابلیون یعنی فتح بابلیون۔ حضرت عمرو بن عاص 20 ہجری میں بابلیون پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے ڈیلٹا کی بلندیوں کی طرف چھاپا مار دستہ روانہ کیے۔ اس دوران بابلیون کے محافظ دستے قسطنطنیہ کی طرف آنے سے ڈر رہے تھے۔ اس سے عیسائیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اسی دوران ہرقل کو موت نے آ لیا۔ اس سے مسلمانوں کے ارادے اور مضبوط ہوئے، عیسائیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ مصر میں رومی سپہ سالار تھیوڈور نے ہرقل کے بعد جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ مسلمان بابلیون کے سامنے 7 ماہ خیمہ زن رہے۔ آخرکار انہوں نے ایک بلند سیڑھی بنائی اور رومیوں کو غافل پا کر جمعے کی رات سیڑھی سے فضیل پر چڑھ کر تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ ان کی اس جرأت مندی سے رومی بظاہر مایوس ہوئے۔ آخرکار صلح کا معاملہ ان کی جلا وطنی سے طے ہوا، یعنی وہ قلعہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ فتح نخویوس۔ رومیوں کی گزشتہ شکست کے بعد ان کو تیاریاں کا موقع اچھی طرح مل گیا۔ رومی فوجوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لینا چاہ رہے تھے، مگر مسلمانوں کو اور فوجی مدد آ پہنچی، جس سے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ فتح اسکندریہ۔ حضرت عمرو بن عاص نے اسکندریہ پہنچ کر اس کی فضیل پر حملہ کیا۔ اس پر رومی منجنیقوں سے یعنی پتھروں کی مشین جو مسلمانوں پر برابر پھینکے جا رہے تھے، اسلامی فوج شہر سے اتنے پیچھے آن کھڑی ہوئی کہ وہ پتھروں سے بچ سکے۔ اس دوران عمرو اسکندریہ پر حملہ کیا۔ اس سے اسکندریہ فتح تو نہ ہوا، مگر یہاں سے خاصا مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ آیا۔ فتح طرابلس۔ 21 ہجری میں اسکندریہ فتح ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمرو طرابلس پہنچے اور یہ علاقہ بھی فتح کر لیا۔ مراکش کی فتح۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے عہد خلافت میں مغرب کی طرف اسلامی فتوحات کا دوسرا دور 27 ہجری میں شروع ہوا تھا۔
77 ہجری میں 77 ہجری میں حسان بن نعمان نے 40,000 کے لشکر کے ہمراہ قرطاجنہ کا رخ کیا۔ رومیوں کو شکست دے کر قرطاجنہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ دمشق لوٹ آئے۔ کون؟ حضرت عمرو بن عاص دمشق لوٹ آئے۔ اس کے بعد 88 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کو افریقہ و مغرب کا گورنر مقرر کیا گیا تو انہوں نے فتوحات کا دائرہ مراکش اور اندلس تک پھیلا دیا۔ فتح اندلس کا پس منظر: اس وقت اندلس کی سلطنت داخلی تنازعات اور انتشار کا شکار تھی، یعنی اندرونی جھگڑے ہوتے تھے، یعنی ایک حکمران دوسرے حکمرانوں کو ناپسند کرتا تھا۔ فتح اندلس میں کاؤنٹ جولین کا کردار: اسپین میں رواج تھا کہ امراء حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دارالحکومت طلیطہ کے شاہی محل میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ شاہی آداب سیکھ سکیں۔ کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا کو بھی شاہی محل میں رہنا پڑا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ وہ شاہ راڈرک نے اس کی عزت لوٹ لی ہے، تو جولین نے ان سے ناراض ہو کر مسلمانوں کو اندلس پر حملے کرنے کی دعوت دی۔ کسے؟ مسلمانوں کو۔ اندلس کا ایک عہدیدار ایک دن اچانک جولین خود طارق بن زیاد کے پاس پہنچا اور اندلس میں داخل ہونے کا منصوبہ پیش کیا۔ طریف بن مالک کی قیادت میں 300 مجاہدین روانہ کیے گئے، جن میں 100 گھڑ سوار تھے، تاکہ دیکھے کہ جولین دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اس لشکر نے جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ جولین واقعی میں مسلمانوں کی مدد کر رہا تھا۔ طارق بن زیاد کی یلغار: اب موسیٰ بن نصیر نے 7,000 کا لشکر تیار کیا، جس میں اکثر بربر قوم کے تھے۔ لشکر کی قیادت طارق بن زیاد کے ہاتھ میں تھی۔ اسلامی لشکر بحری جہازوں پر سوار تھا، جن میں 4 جہاز جولین کے تھے۔ اس وقت راڈرک اندلس کا بادشاہ اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ ادھر طارق فوری طور پر اپنے لشکر کو ایک ایسے مقام پر لے گئے جس کے گرد ایک دیوار تھی، یعنی ایک طرف سمندر تھا تو دوسری طرف پہاڑ نے فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ طارق بن زیاد نے ایک چھاپہ مار دستہ بھیج کر خرطایا پر قبضہ کر لیا۔ راڈرک کو خبر ملی تو ادھر سے ادھر سے فوجیں اکٹھے کر کے بہت بڑا لشکر تیار کیا، جس کی نفری 1 لاکھ کے قریب تھی، یعنی وہاں کے بادشاہ 1 لاکھ فوج کو جمع کر لیا۔ اس لشکر جرار کے ساتھ راڈرک آگے بڑھا اور قرطبہ کی طرف بڑھا۔ ادھر موسیٰ بن نصیر نے طریف بن مالک کی قیادت میں 6,000 کی کمک بھیج دی۔ اس طرح مسلمانوں کی کل تعداد 12,000 ہو گئی۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی لڑائی چلی۔ یہ جنگ تقریباً 8 دن جاری رہی۔ آخرکار وہ پسپا ہو رہے تھے۔ راڈرک کو جب معلوم ہوا کہ جولین مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس عظیم فتح کے بعد عرب اور بربر جہاد میں جوخ در جوخ شامل ہونے لگے۔ موسیٰ بن نصیر کی لشکر کشی: اندلس پر موسیٰ بن نصیر 18,000 کا لشکر لے کر جبل طارق کے ساحل پر اترے۔ ان کے لشکر میں زیادہ تر عرب تھے۔ بہرحال عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین دوسرا بڑا معرکہ تھا۔ اس خونریز جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق راڈرک اس جنگ میں مروان بن موسیٰ بن نصیر کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، جو پہلے کی جنگ میں فرار ہوا تھا۔ اندلس کی فتوحات سے فارغ ہو کر موسیٰ نے شمال میں فرانس کے اندر داخل ہو کر ساحلی سمندر کے ساتھ ساتھ لشکر کشی کا ارادہ کیا تاکہ قسطنطنیہ پر الغار کر کے اسے بھی فتح کیا جائے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کو موسیٰ کے اس ارادے کا پتہ چلا تو اس نے مسلمانوں کے نقصان کے پیش نظر پے در پے 2 قاصد بھیج کر موسیٰ کو فتوحات جاری رکھنے سے روک دیا گیا اور تاکید کی کہ وہ دربار خلافت میں حاضر ہو۔ یوں مجبور ہو کر موسیٰ نے واپسی کی راہ لی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اسپین میں مسلمانوں کے خلاف تحریکیں کی۔ آگے چل کر اس تحریک نے بتدریج زور پکڑا۔ بہرحال
برس کے بعد پھر موسیٰ بن نذیر کے فرزند عبدالعزیز نے مشرق کی طرف فتوحات جاری رکھی اور ان کے ہاتھوں مرثیہ فتح ہو گیا۔ باقی اگلے درس میں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔